الشوق يبقى في اغترابي. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. اما بعد، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین، گفتگو چل رہی تھی چھوٹوں پہ شفقت، چھوٹوں پہ رحم. تو میں نے کہا والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں. اسی سے متعلق ایک اور رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا. آج کل اساتذہ کرام کو بھی شکایت ہے کہ طلبہ پہلے جیسے نہیں رہے. طلبہ جس طریقے سے پہلے اساتذہ کا احترام اکرام کرتے تھے، آج کل ان کے دل میں اپنے اساتذہ کے تئیں وہ احترام اور وہ اکرام باقی نہیں ہے. دراصل یہاں پر بھی میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ آج اساتذہ بھی پہلے جیسے نہیں رہے. پہلے اساتذہ معمار قوم ہوا کرتے تھے. ان کے دل کے اندر ملت کا درد ہوتا تھا، قوم کے بچوں کے لیے ایک محبت ہوتی تھی، ایک جذبہ ہوتا تھا. آج وہ جذبہ ختم ہو گیا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، خود میرے اپنے اساتذہ میں چند اساتذہ ایسے ہیں جن کے لیے میں روزانہ دعائیں کرتا ہوں، نام لے کے کرتا ہوں. حتمہ وحید الزماں کرانوی نور اللہ مرقدہ، حتمہ زبیر صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یامین صاحب، حتمہ مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہما. کہ کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا. لیکن کچھ ایسے بھی اساتذہ ہیں جن کا نام آتے ہی دل و دماغ کے اندر ایک تعفن پیدا ہو جاتا ہے. وہ اساتذہ وہ ہیں، نہ تو ان کی زبان پہ کنٹرول تھا، نہ ان کے ہاتھ پہ کنٹرول تھا. تو جو ایسے اساتذہ ہوں کہ جن کو نہ اپنی زبان پہ کنٹرول ہو، نہ اپنے ہاتھ پہ کنٹرول ہو، تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر ان کے لیے احترام کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا. حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کہ یہاں یہ تھا مدرسے میں ان کے کہ اگر کوئی استاد کسی طالب علم کی پٹائی کرتا تو اس طالب علم کو فوراً اس کے پاس سے ہٹا دیتے. کہتے بھائی اب اس طالب علم کے دل میں تمہارے لیے وہ جذبہ نہیں رہا. جب وہ جذبہ نہیں رہا تو تم سے اس کو فیض نہیں پہنچے گا. وہ سخت مخالف تھے اس بات کے کہ کوئی استاد اپنے طالب علم کے اوپر سختی کرے، تشدد کرے. اور اگر کبھی کسی استاد نے سختی اور تشدد سے کام لیا تو فوراً اس طالب علم کو اس استاد سے ہٹا دیا کرتے تھے اور کہا کہ تم سے اس کو فیض نہیں پہنچے گا. تو استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے یہ بڑا نازک تعلق ہے. آج اساتذہ کرام پہلے جیسے نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ آج طلبہ کے اندر اساتذہ کے تئیں جو ہے وہ احترام اور جذبہ نہیں رہا. خود بمبئی کے اندر جب میں آیا 91 میں، اس وقت دو شخصیت ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی. ایک وہ جو دلیپ کمار کے استاد سے، عبد الرحمن انتولے مرحوم کے استاد تھے، خلیفہ ضیاء الدین صاحب. میں نے ان کے طلبہ میں، ان کے شاگردوں میں ان کے لیے وہ احترام، وہ جذبہ دیکھا کہ بس سمجھ لے کہ ایک دیوتا کا درجہ انہوں نے دے رکھا تھا، ایک گرو، ایک پیر، ایک شیخ کا درجہ انہوں نے دے رکھا تھا اپنے استاذ کو، خلیفہ ضیاء الدین مرحوم کو. ویسے ہی ایک خان دل فروز محشر تھے پٹیل ہائی اسکول میں، جہاں مجھے پڑھانے کا اتفاق ہوا چند مہینہ. تو وہ پرنسپل تھے اور میں نے ان کے اندر بھی وہی جذبہ دیکھا طلبہ کے تئیں، اور طلبہ بھی ان کے لیے وہی جذبہ جو ہے رکھتے تھے. تو اگر اساتذہ اچھے ہوں، وہ معمار قوم کا رول ادا کریں، تو طلبہ بھی ان کا ویسے ہی احترام کرتے ہیں. اور اگر اساتذہ ویسے نہ ہو، صرف آئیں اپنی سیلری کے لیے اور حاضری لگانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ٹیوشن کے اندر مصروف ہو جائیں اور پیسہ کمانے میں لگ جائیں، وہ خدمت علم کا جو ہے جذبہ نہ ہو ان کے اندر، تو پھر وہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ طلبہ کے دل کے اندر جو ہے اپنا مقام پیدا نہیں کر سکتے، احترام کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اساتذہ بھی جو ہے سب سے پہلے سمجھیں کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان کے طلبہ کے تئیں ان کی ذمہ داری کیا ہے. اگر ہم طلبہ کی جو ذمہ داری ان کے اوپر ہے اس کو ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان سے امید بھی نہ رکھیں کہ وہ ہمارا احترام اور اکرام کریں گے. تو ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت جو اس کے ذمے آتے ہیں، جو اس کے تحت آتے ہیں، ان کا احترام پہلے کرے، پھر ان سے امید کرے کہ وہ اس کا اکرام کریں گے، احترام کریں گے.
تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماتحت کا اکرام اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ اس حدیث کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا فلیس منا، اس کا مصداق ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔